اسلام میں تشریعی اور سیاسی نظام۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے اسلام کے تشریعی نظام کی اور اسلام کے سیاسی نظام کی اور ان کی خصوصیات اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے نظام کو دوسرے نظاموں سے ممتاز کرتی ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اسلام نے جو شرائع مقرر کی ہیں ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے وہ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ربانی شریعت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پر جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اس پر گامزن کیا ہے، تو آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ اسی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس میں شمولیت ہے، یعنی کہ وہ تمام پہلوؤں کو، زندگی کے تمام میادین کو، زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے اور انتہائی جامع قسم کی شریعت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، یعنی کہ انسان کو پیش آنے والی ہر حاجت، اس کی عبادات سے متعلق ہو، اس کے معاملات سے متعلق ہو، اس کے اخلاقیات سے متعلق ہو، جزا اور سزا کا نظام ہو، ان تمام پہلوؤں سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ان تمام جوانب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح شریعت کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے اور ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں اور ان کو خبردار کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تو اسی طرح آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی تمام انسانیت کے لیے ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر جو ہے وہ اس استعمال کے اور نفاذ کے لیے بالکل مناسب اور موزوں ہے۔ اسی طرح اس شریعت کا ایک اہم جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کی آسانی اور رفع حرج کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ انسانوں سے مشقت کو دور کرنا اس شریعت کے اہم امتیازات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر مشکل نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 حالتوں میں انسان سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، وہ مکلف نہیں رہتا، جیسا کہ سونے والا یہاں تک کہ وہ جاگ نہ جائے، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون یہاں تک کہ اس کو افاقہ نہ ہو جائے اور اس کا جنون دور نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر کو نماز میں رخصت مل جاتی ہے، قصر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے مسافر کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ مثالیں فقہ اسلامی کے اندر اور شریعت اسلامی کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مصادر تشریع اسلامی کیا ہیں، جو اسلامی شریعت ہے اس کے مصادر کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا مصدر قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد السنت النبویہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور آپ کی احادیث ہیں، اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے کہ مجتہد جو ہے وہ کسی منصوص مسئلے پر قیاس کر سکتا ہے، کسی ایسے مسئلے کو جس پر کوئی نص موجود نہ ہو۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں اور اس کے بہت سارے دلائل، چاہے وہ قیاس ہو چاہے وہ اجماع ہو، ہمیں کتاب و سنت کے اندر مل جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے سیاسی نظام کی، اور سیاست کا معنی اسلام کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ملک ہے اس کی تدبیر کرنا، اس کے معاملات کو چلانا، اور اس کو شریعت کے مطابق مسلمانوں کے اور اس میں بسنے والے لوگوں کے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ان کے احوال کی رعایت کرنا اور مملکت کے نظام کو چلانا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔
اسلام نے ہمیں عمومی احکام دیے ہیں اور ان کی تفصیلات کو انسانوں پر چھوڑ دیا ہے تاکہ انسان ہر زمانے اور ہر وقت کے حساب سے ان تفاصیل کو متعین کر سکیں، لیکن بڑے بڑے قواعد اور عمومی احکام اور اصولی باتیں وہ شریعت نے مقرر فرما دی ہیں، جیسا کہ الحکم بما انزل اللہ تعالی، یہ بہت بڑا قاعدہ ہے کہ جو بھی ریاست ہو، جو مسلمانوں کا ملک ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اسی طرح شورا کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت ترغیب دلائی ہے کہ مسلمانوں کے معاملات اہل حل و عقد کی مشاورت کے ساتھ کیے جائیں۔ اسی طرح عدل کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت ترغیب دلائی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس میں لوگوں کی حریات اور لوگوں کی آزادی کو بھی جو ہے وہ حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے، جیسا کہ کسی غیر مسلم کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کرنا اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ جب اللہ رب العزت نے واضح دلائل نازل کر دیے ہیں تو اب کسی کو مجبور کر کے دین میں داخل کرنا اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اسلام کا سیاسی نظام ہو یا اسلام کا تشریعی نظام ہو، جس قدر انسان ان پر غور کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ یہ دین کس قدر محاسن سے اور کس قدر خوبصورتیوں سے بھرا ہوا ہے، اور یقیناً یہ دین اللہ ہی کا نازل کردہ ہے۔